بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران اور اسرائیل کی وار جو کہ ختم ہوئی اور دونوں کے درمیان سیز فائر ہوا۔ یہ سیز فائر جو ہے کس نے کرایا؟ یہ سیز فائر جو ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرایا۔ تو اس کے ریزنز فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا جو ارادہ تھا تو وہ اس چیز کا نہیں تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہاں پر یا تو ریجیم چینج ہو جائے یا جو ہے مکمل طور پر ایران کے اندر جو نیوکلیئر فیسلٹیز ایران کے پاس موجود ہے تو اس کو مکمل طور پر ڈسٹرائی کیا جائے۔ لیکن ایسے کون سے ریزنز کے جس کی وجہ سے ٹرمپ نے سیز فائر اناؤنس کیا، تو وہ اس لیکچر میں انالائز کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ جو امریکہ ہے جس نے ایران پر B-2 جو سٹیل بامبر ہے تو ان سے اٹیک کیا، اور ایران کے اندر جو 3 نیوکلیئر سائٹس تھے، جو 3 مین ایریاز تھے تو اس کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے ان ریسپانس ایران نے بھی ڈائریکٹ جو ہے اسرائیل پر اٹیک کیا، اور اس کے بعد جو ہے جیسے کہ ایران نے کہا تھا کہ میں اگر جو امریکہ ہے تو وہ مجھ پر اٹیک کرتا ہے، میری جو نیوکلیئر سائٹس ہے تو ان پر اٹیک کرتا ہے، تو میں امریکہ کی جو بیسز ہے جو کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں لوکیٹڈ ہے تو ان پر میں اٹیک کروں گا۔ اور ایسا ہی ایران نے کیا، اور جو نیوکلیئر ان لوگوں کی جو بیسز تھی تو ان پر اٹیک کیا۔ اب اس میں جو ہے جو ایران ہے تو اس نے اٹیک کیا کہاں پر؟ قطر پر جو ہے اٹیک کیا، اور قطر پر مطلب کہ قطر کے اندر جو ہے امریکہ کی جو بیس ہے تو اس پر اٹیک کیا۔ اس میں جو ہے ایران نے 19 جو میزائل تھے تو وہ فائر کیے۔ اب اس میں امریکہ کا کہنا ہے کہ ان 19 میزائل میں سے جو 18 میزائل ہیں تو وہ ہم نے ہوا میں ڈسٹرائی کیے، اور ایک جو میزائل ہے تو وہ جو بیس ہے تو اس پر وہ ٹارگٹ ہوا۔ اب یہ امریکہ کا کہنا ہے، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ جو 19 میزائل ہے تو اس 19 میزائل میں سے جو 6 میزائل ہے تو وہ نیچے گرے، اور باقی جو ہے جو 13 بچے تو وہ ان لوگوں نے ہوا میں ڈسٹرائی کیے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو ایران نے جو ہے ان لوگوں پر اٹیک کیا۔ اب پوری دنیا جو ہے وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ بھئی اب یہ جو جنگ ہے تو یہ بڑھے گا، اور اس سے جو ہے اس ریجن پر بہت اثرات پڑیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ لیکن ان رسپانس جو ہے کیا ہوا؟ ان رسپانس ہوا یہ کہ ٹرمپ نے جو ہے سیز فائر کا اعلان کیا، اور ساتھ میں جو ہے جو ایران ہے تو ایران کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ان لوگ جو ٹرمپ ہے تو ان کی جو ٹویٹس ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹرمپ نے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اب پہلی وجہ ہم اس سوال کی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ایران نے جو ہے جو قطر کے اندر جو ہے امریکہ کی جو ایئر بیس ہے تو اس پر اٹیک کیوں کیا؟ کیونکہ جو امریکہ ہے تو امریکہ کی جو ایئر بیسز ہے تو وہ باقی کنٹریز میں بھی موجود ہے اس مڈل ایسٹ کے اندر، جیسے کہ عراق کے اندر بھی ہے، کویت کے اندر، بحرین کے اندر، قطر کے اندر، ٹھیک ہے، دبئی اور سعودی عربیہ، تو ان تمام کنٹریز کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے قطر کے اندر جو ایئر بیس ہے تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا امریکہ کی؟ پہلی بات یہ کہ قطر کے اندر امریکہ کی جو ایئر بیس ہے تو سب سے جو لارجسٹ اور جہاں پر جو ہے جو ملٹری ایکوپمنٹس وہ تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہے تو وہ سب سے جو بڑا ایئر بیس ہے تو وہ قطر کے اندر موجود ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ امریکہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ایران کیا کرے کہ ایران ہمارا جو قطر کے اندر جو بیس ہے تو اس کو ٹارگٹ کریں۔ وہ اسی طریقے سے میڈیا کے پر جو ہے وہ اسی طریقے سے پروپیگیٹ کرتا تھا، پروپیگنڈا کرتا تھا کہ وہ اگر ہماری ایئر بیس پر اٹیک کرتا ہے تو قطر کے اندر جو ایئر بیس ہے تو اس پر اٹیک کرے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ قطر کے اندر جو ایئر بیس ہے تو اس پر اٹیک کرے؟ وجہ جو ہے اس کی یہ ہے کہ قطر کو دیکھیں، قطر جو کہ اگر ہم جو افغانستان ہے، افغانستان کے اندر طالبان اور جو امریکہ ہے تو ان کے درمیان جو صلح کروایا، اور وہاں سے جو ہے افغانستان سے امریکہ کی جو فوجیں ہے، افواج ہے تو اس کو نکالنے میں جو مدد کی تو وہ کس نے کی؟ تو وہ قطر نے کی۔ یہ ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دیکھا جائے تو حماس اور اسرائیل کے اندر جو ہے اگر وقتی طور پر کم ٹائم کے لیے یا زیادہ ٹائم کے لیے سیز فائر ہوا تو وہ قطر کی وجہ سے ہوا، یا
ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے اگر اسے پچھلے کوئی پرابلم وغیرہ ہوئی ہے یا امریکہ کے ساتھ جو ہے ایران کی اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ان کو سولو جو ہے کس نے کیا؟ تو وہ قطر نے کیا. قطر جو کہ ایک نیگوشیٹر کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ قطر جس نے جو ہے پوری جو مڈل ایسٹ ہے تو اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور سب لوگ جو ہے اس کی بات کو مانتے ہیں جو کہ ایک میڈیٹر کے طور پر یا ایک نیگوشیٹر کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اب وہ یہ چاہتا تھا کہ ایران اور ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے تو اس کو خراب کیا جائے کیونکہ یہ جو ہے ایک طریقے سے ایران کی وہ مدد کرتا تھا. ٹھیک ہے، ڈپلومیٹکلی جو ہے اس کو سپورٹ کرتا تھا. دوسری بات یہ کہ قطر کے پاس جو ہے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ ہے میڈیا، اور ان لوگوں کا جو چینل ہے الجزیرہ جو کہ بہت ہی اتھینٹک جو نیوز ہے تو وہ پرووائڈ کرتا ہے اور جو کہ بالکل آگ کی طرح وہ پھیلتی ہے. تو اس میڈیا کے تھرو جو ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگ ایران کو سپورٹ کرتے تھے. تو پہلی بات یہ کہ تمام جو مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہے تو وہ ایران کے خلاف ہو جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو میڈیا کے تھرو ایران کو سپورٹ ملتی ہے تو یہ سپورٹ جو ہے اس کو نہ ملے. ٹھیک ہے، اور ان دو باتوں کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں نے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ قطر کے اندر جو ایئر بیس ہے تو اس کو یہ لوگ ٹارگٹ کرے اور وہ اپنی جو پلان ہے تو اس میں کامیاب بھی ہوئے اور ایران نے ایسا کیا. اب یہاں پر جو ریزنز ہے تو وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ریزن جو ہے کیا ہے. پہلی بات یہ کہ جب امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا B-2 جو اسٹیل بامبر ہے اس کے ساتھ، تو اس ٹائم امریکہ کا جو ہے رشیا کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہے اور ساتھ میں جو ہے ابھی موجودہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو ہے چیئرمین ہے. اس نے یہ بیان دیا کہ جو امریکہ ہے جو کہ بار بار یہ کہتی ہے کہ ایران کے اندر جو نیوکلیئر فیسلٹیز کے تو اس کو میں ختم کروں گا، ڈسٹرائی کروں گا کیونکہ یہ دنیا کے لیے نقصان ہے. تو رشیا کے یہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا چیئرمین ہے تو اس نے کہا کہ اگر آپ جو ہے اس پر بڑا اٹیک کرتے ہیں یا اس کے خلاف جو ہے وار کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو ایسے کافی ساری کنٹریز کے جو کہ ایران کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کو جو نیوکلیئر فیسلٹیز کے نیوکلیئر جو بام ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. تو اب اس چیز کا خدشہ جو ہے ٹرمپ کو لگا کہ اگر ایسا کون سا کنٹری ہو سکتا ہے یا اگر کوئی کنٹری جو ہے اس کو پرووائڈ کرے اور وہ جو ہے ہم پر نیوکلیئر جو بام ہے ان سے اٹیک کرے تو پھر یہ جو جنگ ہے تو یہ World War 3 کی طرف جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو پہلی بات اسی وجہ سے جو ہے اس نے سیز فائر کیا کہ یہ جنگ جو ہے پھر مزید جو ہے وہ بڑھے گا. نیکسٹ یہ کہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ ٹرمپ کے اندر امریکہ کے اندر جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے تھے کہ ٹرمپ نے جو ہے کیونکہ ٹرمپ نے جو اٹیک کیا ایران پر تو اس نے جو ان لوگوں کی سینٹ ہے تو سینٹ سے اس نے اجازت اپروول نہیں لی تھی، جو کہ وہ آپ کسی بھی جو ایکسٹرنل وار ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو جو سینٹ ہے ان لوگوں کا جو کانگریس ہے تو ان سے آپ کو اجازت لینا ہوگا، لیکن اس نے نہیں لیا. اور ساتھ میں جو ہے عام جو لوگ ہیں تو وہ بھی ٹرمپ کے خلاف ہو گئے تھے تو ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے تو اس میں کمی آئی تھی. تو دوسری ریزن یہ ہے. تیسری بات یہ کہ جو یورپین کنٹریز ہے تو ان لوگوں کی جو ہے اس طرح سپورٹ نہیں تھی جس طریقے سے جو ہے اس سے پچھلے جو اٹیکس جو ہے امریکہ نے کیے تھے ڈفرینٹ کنٹریز پر، جس میں افغانستان، عراق یا باقی کنٹریز، تو جس طریقے سے جو ہے یورپین جو کنٹریز کے تو وہ سپورٹ کرتے تھے تو ایران کی سٹانس میں جو ہے اس طریقے سے یہ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے تھے. ساتھ میں جو عرب کنٹریز جس طریقے سے جو ہے امریکہ نے عراق پر اٹیک کیا تھا اور اس نام سے کہ جو ماس ڈسٹرکشن ہے تو وہ ہم کریں گے اور وہاں سے جو ہے وہاں پر اٹامک بم جو ہے وہ لوگ بنا رہے ہیں یا موجود ہیں، تو عرب کنٹریز ساتھ میں جو ہے یورپین کنٹریز تو ان لوگوں نے سپورٹ کیا تھا. تو اس قسم کی سپورٹ جو ہے اس کو حاصل نہیں تھی تو اس کو پتا تھا کہ یہ جو چیز ہے پھر میرے لیے مشکل ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ کہ ایران جس نے دھمکی دی تھی اور ساتھ میں جو ہے اپنا بل اپنی پارلیمنٹ سے جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے تو اس کو ہم بند کریں گے یا یہاں پر جو ہے ہم اس لوگوں کے لیے مشکل کھڑی کریں گے کیونکہ دنیا کی 20% یا 25% جو آئل ہے جو کہ اس ریجن سے پاس ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے پوری دنیا کے اندر جو آئل کی پرائسز کے ساتھ میں جو ہے جو گیس ہے تو ان کی پرائسز میں اضافہ آئے گا. تو اب تمام لوگوں کی جو نظر ہے تو وہ کس پر رہے گی، وہ ٹرمپ کی طرف جو ہے رہے گی کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے جو ہے کیا ہوا، پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ آئل کی پرائسز اور بڑھ گئی. تو یہ ریزنس ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ریزنس ہیں کیونکہ وہ لوگ جو ہے ابھی
پریپیئر جو ہے نہیں تھے کہ وہ ایران کے اندر جو ہے ریجیم چینج کر سکے یا ان کی مکمل طور پر جو نیوکلیئر فیسیلیٹیز کے سائٹس ہے تو اس کو ختم کر سکیں. تو اسی وجہ سے ٹرمپ نے جو ہے سیز فائر کا اعلان کیا. یہ تھا آج کا لیکچر جس کو ہم نے انالائز کیا. مزید جو ہے کرنٹ افیئر کے جو ٹاپکس ہوں گے، امپورٹنٹ جو نیوز ہوں گے، تو اس کو ہم انالائز کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.